ناول محبت کی قیمت قسط نمبر 1 کالم 1 علیزہ کی جدوجہد۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ علیزہ جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹتی۔ وہ ایک غریب لیکن انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ بیمار ماں کی دوائی اور گھر کا خرچہ اسی کے سر پر تھا۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں صفائی اور فائلیں سنبھالنے کا کام کرتی۔ ہر کوئی اس کی سادگی اور اچھے اخلاق کا دیوانہ تھا۔ علیزہ نے دوپٹہ سنبھالا اور گھر سے نکلی، دل میں بس ایک دعا کہ آج کا دن اچھا گزر جائے۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنی قسمت پر کڑھتی رہتی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک میٹھی مسکراہٹ رہتی۔ وہ نہیں جانتی کہ آج اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ کالم 2 مغرور شاہویر۔ اسی شہر کی سب سے بڑی کاروباری حویلی شاہویر اپنے مہنگی گاڑی سے نیچے اترا۔ وہ انتہائی امیر، مغرور اور غصیلا نوجوان تھا۔ اس کے ایک اشارے پر بزنس کی دنیا بدلتی۔ اسے غریب لوگوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ ملازمین ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو گئے۔ شاہویر نے کوٹ اتارا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کی میٹنگ کا کیا بنا؟ اس نے اپنے سیکرٹری سے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ پورا آفس اس کے خوف سے کانپتا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے نرمی بالکل نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتا۔ کالم 3 پہلی ملاقات۔ علیزہ فائلیں پکڑ کر کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سنبھل نہ سکی۔ سامنے سے شاہویر آ رہا تھا۔ علیزہ سیدھی اس سے جا ٹکرائی۔ ساری فائلیں فرش پر بکھر گئیں اور چائے شاہویر کے مہنگے کوٹ پر گر گئی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ زور سے چلایا۔ علیزہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ معاف کر دیں سر، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہویر نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا، لیکن علیزہ کی معصوم آنکھوں نے اسے ایک پل کے لیے اندر سے ہلا دیا۔ کل سے میرے سامنے نظر مت آنا، وہ غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کالم 4 نیا فیصلہ۔ علیزہ رات بھر روتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ نوکری چلی جائے گی۔ اگر نوکری گئی تو ماں کی دوا کیسے آئے گی؟ صبح وہ بوجھل قدموں سے دوبارہ آفس پہنچی۔ شاہویر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ علیزہ کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ سر، مجھے نوکری سے مت نکالیں، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ شاہویر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں نوکری سے نہیں نکالا جا رہا، شاہویر کی آواز دھیمی تھی۔ آج سے تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو کیونکہ پرانی اسسٹنٹ چھوڑ گئی ہے۔ علیزہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کالم 5 حسد کی آگ۔ یہ خبر پورے آفس میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک غریب صفائی والی اتنے بڑے عہدے پر، آفس کی باقی لڑکیاں علیزہ سے حسد کرنے لگیں، خاص طور پر مینیجر نتاشا، جو شاہویر کو پسند کرتی تھی۔ نتاشا نے علیزہ کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علیزہ کو جان بوجھ کر ایک غلط فائل تیار کرنے کو دی تاکہ شاہویر دوبارہ غصے میں آ جائے۔ علیزہ معصومیت میں نتاشا کی چال نہ سمجھ سکی۔ اس نے وہ غلط فائل لے جا کر شاہویر کی میز پر رکھ دی۔ کالم 6 سچ کا سامنا۔ شاہویر نے فائل کھولی تو اس میں بڑی غلطیاں تھیں۔ اس کا پارا چڑھ گیا۔ یہ کیا ہے علیزہ؟ وہ غصے سے چلایا۔ علیزہ نے ڈر کر کہا، یہ تو مجھے نتاشا میم نے دینے کو کہا تھا۔ شاہویر نے فوراً نتاشا کو اپنے کیبن میں طلب کیا۔ نتاشا نے صاف انکار کر دیا اور سارا ملبہ علیزہ پر ڈال دیا، لیکن شاہویر بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے آفس کے CCTV کیمرے چیک کروائے۔ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ شاہویر نے نتاشا کو سب کے سامنے ڈانٹا۔ علیزہ کی معصومیت نے شاہویر کے دل میں عزت اور بڑھا دی۔ کالم 7 ایک نیا موڑ۔ کچھ دن گزرے۔ شاہویر کا رویہ علیزہ کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔
وہ اب اس پر بلا وجہ غصہ نہیں کرتا تھا۔ ایک شام آفس میں کام بہت زیادہ تھا، باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ علیزہ اپنا کام ختم کر کے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ شاہویر نے اسے دیکھا اور کہا، اتنی رات کو اکیلے کیسے جاؤ گی؟ میں چلی جاؤں گی سر، علیزہ نے دھیمے سے کہا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑتا ہوں۔ شاہویر کا انداز اب بھی حکمیہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی فکر تھی۔ کالم 8 سفر اور احساس۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھائی تھی۔ علیزہ کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر کی نظریں سڑک پر تھی، لیکن اس کا دھیان علیزہ کی طرف تھا۔ تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شاہویر نے اچانک پوچھا۔ علیزہ حیران رہ گئی کہ اتنے بڑے امیر انسان کو اس کی ماں کی فکر ہے۔ اب بہتر ہے سر، آپ کی دی ہوئی تنخواہ سے دوائی آئے گی، علیزہ نے شکر گزاری سے کہا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی غریب کے لیے دل میں نرمی محسوس کر رہا تھا۔ مزید کہانی پارٹ 2 میں بتائی جائے گی۔